درس یہ کر رہا تھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے. روزے کا مقصد ہے تقوی، خوف خدا. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اترا جائے تو ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور اپنے گناہوں پر جا کر کیا رونے کی جا کر کیفیت نصیب ہو جائے کہ جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے. اللہ اس پر ہم تو بتائے میں آئندہ کے لیے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرے، عزم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ میں اللہ نہیں کریں گے. تو اصل روزے کا مقصد خوف خدا ہے، تقوی ہے. اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، اتنا تقوی تھا کہ ایک مرتبہ جنازے پر گئے ہیں تو میدان میں جا کر کیا امام صاحب دھوپ میں انتظار میں کھڑے ہیں، جبکہ میدان کے ساتھ ایک مکان تھا، لوگ اس مکان کے سائے پر بیٹھے ہیں. امام صاحب کو لوگوں نے بہت کچھ کہا، حضرت جی تشریف لیں سائے پر، ابھی جنازے میں انتظار ہے. فرمائے کہ نہیں. حضرت دھوپ پر کھڑے تھے، جنازہ آیا، جنازہ پڑھایا. لوگوں نے وجہ پوچھی، حضرت جی آپ نے سائے کو استعمال نہیں کیا کیوں؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں، اصل میں جو صاحب مکان ہے جس کے سائے پر آپ بیٹھے ہیں تو بہرحال اس پر میرا قرض ہے، اور میں نے رسول پاک کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ مکروہ سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا یہ سود بن جاتا ہے، تو اگر میں اس مکان کے سائے سے فائدہ اٹھاتا یہ میرے لیے سود بن جاتا. اللہ اکبر، کیسی مبارک لوگ تھے، کتنا احتیاط تھا، کتنا جا کر کیا ان کا تقوی تھا. ہمارے ہندوستان کے ایک گزر ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں جاتے تھے تو دو راستے تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، عمر رسیدہ، تو وہ نزدیک راستے پہ نہیں جاتے تھے اور لمبے راستے کو اپناتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی، حضرت جی آپ تو کمزور ہے، نزدیک راستے کو کیوں نہیں اپناتے؟ فرمایا اس لیے نہیں اپناتا کہ یہاں اس نزدیک والے راستے میں جا کر کیا ہے میرے چچا کا مکان ہے اور وہ سرکاری ملازم تھا انگریز کے زمانے میں، تو بہرحال اس نے یہ مکان جو ہے وہ حرام پیسوں سے بنایا ہے میرے چچا نے، تو میں اس مکان کے سائے سے بھی جا کر کیا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. اتنا تقوی، اتنا خوف خدا کہ دور سے میں گزرتا ہوں اور نزدیک سے نہیں جاتا کہ اس سائے کا، اس مکان کا سائے بھی میرے اوپر نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ یہ مکان حرام پیسوں سے بنایا گیا. اللہ کا اتنا بڑا وہ خوف خدا تھا ان لوگوں کی دل میں، اتنا تقوی تھا. ہمیشہ کے لیے جا کر کچھ ایسے لوگ اللہ نے منتخب فرمائے کہ جن کے دلوں کو جا کر کے اللہ پاک تقوی کے لیے، عبادت کے لیے جا منتخب فرماتے ہیں. ایک عالم نے لکھا ہے کہ آئرلینڈ سے کوئی جہاز جا رہا تھا ادھر دوسرے ملک میں، تو جہاز کا رخ مغرب کی طرف تھا، مغرب کی طرف. روزے تھے، گرمی تھی، تو جہاز بحری جہاز تھا، کوئلے سے بھرا ہوا تھا. اس میں جو مزدور تھے وہ مسلمان تھے، تو بیچاروں کو جا کر کیا ویسے بھی محنت مزدوری کر رہے تھے، تو اور جہاز کا رخ جا کر کیا مغرب کی طرف تھا، تو دن لمبا ہوتا گیا، تو ان بیچاروں کو بے ہوشی ہو گئی، غشی طاری ہو گئی. تو جہاز کے عملے نے کہا کہ پانی پی لو، کہا کہ مسلمان ہے، ہمارا روزہ ہے، مر جائیں گے لیکن پانی نہیں پیئیں گے. وہ کپتان کوئی اچھا آدمی تھا جہاز کا، اس نے اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ کیا، دفتر کے ساتھ، کہ اس طریقے سے مسلمان مزدور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کام کے لیے، تو ان کے روزے ہیں اور بھوک سے نڈال ہیں اور جا کر پیاس سے، خاص کر پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں، غشی طاری ہے، تو دن لمبا ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ جہاز کا رخ مغرب کی طرف ہے، تو کیا کر لیں؟ تو وہ بھی پیچھے کوئی بھی اچھا آدمی ہوگا، اس نے کہا جہاز کا رخ موڑ لیں. تو جب جہاز کا رخ موڑ لیا تو تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہو گیا. ایسے نیک لوگ تھے کہ موت ان کو منظور تھی، مرنا منظور تھا لیکن روزہ توڑنا منظور نہیں تھا. تو یہ بات اللہ کے فضل سے ہوتا ہے جا کر کیا ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پاک جا کر کیا ہے دین کے لیے اپنائیں، پسند کر لیں، تو اللہ پاک ایسی باتوں کی توفیق ان کو دیتے ہیں. پھر رمضان شریف میں جا کر کیا ہے، جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اصل بات یہ کہ رسول پاک ہم نے ایک دفعہ جا کر کیا ہے کہ پہلی امتوں کا ذکر فرمایا، پہلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ تھی، تو صحابہ نے کہا حضرت جی یہ تو ہماری عمریں تو کم ہے، کاش ہماری عمریں زیادہ ہوتی تو ہم بھی جا کر زیادہ عبادت کرتے. تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو شب قدر تحفے کے طور پر دے دیا کہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. اگر ایک آدمی اس میں جا کر عبادت کر لے ایک رات میں تو 83 سال اور 4 مہینوں کا ثواب اسے مل جاتا ہے. 83 سال اور 4 مہینوں کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اب یہ شب قدر، اس کی پہچان کیا ہے؟ شب قدر سے کی پہچان یہ ہے کہ جا کر کیا ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور جو آدمی اس رات عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے ساتھ جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں،
اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پسینہ آ جاتا ہے اور جا کر کیا جسم کا کپ کپی آ جاتی ہے، تو یہ نشان ہے کہ جا کر کیا کہ یہ شب قدر ہے۔ اور بہرحال تو اس رات میں جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک رات کی عبادت یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے کے برابر ایک رات کی عبادت انسان کو یہ نصیبوں کی بات ہے۔ کہ ویسے تو قرآن پاک اللہ پاک نے جا کر شب قدر میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور پھر ایک رات میں، اور پھر اس کے بعد پھر 23 سال تک 23.5 سال تک اللہ پاک جا کر کیا آسمانی دنیا سے جا کر زمین پر حسب ضرورت قرآن پاک کو اتارتے رہے۔ تو شب قدر میں پورا قرآن پاک اتارا گیا ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور پھر آسمانی دنیا سے رسول پاک پر توڑا توڑا حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شب قدر اب اس کا تعین کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن عام علماء فرماتے ہیں کہ جا کر آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں بھی جا کر طاق راتوں میں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، پھر ان طاق راتوں میں زیادہ جا کر کے 27ویں رات کو زیادہ امید ہوتی ہے اور زیادہ امکان ہوتا ہے شب قدر کا۔ وہ یوں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ 27ویں رات میں ہوتی ہے شب قدر۔ کیسے؟ فرمایا کہ سورت پورے قرآن پاک میں جا کر کیا ہے کہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہو چکا ہے۔ مثلا سورت قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف، 3 مرتبہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، تو جب 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو 9 کو 3 سے ضرب دو، 9 3 27 کو فرمایا 27ویں رات نکل آئے۔ اچھا، شاہ صاحب کی دوسری تحقیق کو فرماتے ہیں کہ آپ جا کر انا انزلنا سے شروع کر لیں سورۃ قدر کو، تو جا کر کیا ہی حتی مطلع الفجر کی یہ رات صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو ہی ضمیر یہ راجی ہے کس کی طرف؟ یہ ضمیر لوٹتی ہے شب قدر کی طرف، لیلۃ القدر کی طرف۔ تو ہی کا جو لفظ ہے یہ 27ویں نمبر پر آ رہا ہے سورت کے آغاز سے۔ انا ایک لفظ، انزلنا دوسرا، تو ہیا حتی مطلع، تو ہیا کا جو لفظ ہے یعنی ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے شب قدر کی طرف، لیلۃ القدر کی طرف۔ تو ہیا جہاں پر ہیا کا لفظ موجود ہے یہ سورت کے آغاز سے لے کر وہاں تک یہ 27واں لفظ ہے۔ تو گویا کہ شاہ سے فرما دے کہ 27واں لفظ جا کر کیا ہے تو ہیا ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد کیا ہے کہ 27ویں رات کو زیادہ امکان ہے۔ اس میں دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم حضرت شیخ خدیج صاحب گزرے ہیں، دیوبند کے بزرگ تھے، اور انگریز نے مالٹا میں اس کو جزیرہ مالٹا میں قید کر رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں پر ایک ترکوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا ترکی کا، وہ اکثر روتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں کیا، میں نے کہا جی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتائیں، آپ تو اکثر روتے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہے، خدمت نہیں ہے، تو ہم بندوبست کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں۔ اس سے عربی میں ایک جملہ بولا، فرمایا کہ بانسری بجانے والا جیت گیا اور میں ہار گیا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضرت جی یہ کیسے؟ فرمایا بات یہ ہوئی کہ میں ترکوں کا عالم ہوں، ترکیہ کا، تو وہاں رمضان شریف میں پہاڑوں میں میں گیا، وہاں چھوٹی سی مسجد تھی کہ شاید شب قدر مجھے نصیب ہو جائے شہر سے الگ تلگ دور رہ کر۔ تو وہاں جا کر کیا ہے کچھ مال مویشی والے لڑکے بھی ہوتے تھے، مال کو چرائے کرتے تھے مویشیوں کو، وہ آ کر میرے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے، تراویح پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ جا کر کیا کہ وہ سارے لڑکے چلے گئے عشاء تراویح کے بعد، ایک لڑکا میرے ساتھ رہا، وہ چرواہا تھا، گڈریا تھا، تو میرے ساتھ وہ بیٹھا رہا۔ تو میں نے کہا کہ لڑکے انشاءاللہ لگتا ہے کہ آج رات شب قدر والی رات ہے۔ کہا کہ حضرت جی کیسے پیش آنا؟ میں نے کہا انشاءاللہ یہ رات خطا نہیں ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ میری دعا پر آمین پڑھیں، پھر آپ دعا کریں گے میں تمہاری دعا پر آمین پڑھوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ میں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر آج شب قدر والی رات ہے تو مجھے ترکوں میں سے سب سے بڑا مدرسہ دے دے، دینی مدرسہ، اور زیادہ طالب علم ہو میرے ساتھ، اور زیادہ جا کر کیا اور رونق ہو، اور زیادہ چیل پیل ہو، اور میں زیادہ لڑکوں کو پڑھایا کروں۔ تو اس لڑکے نے کہا آمین۔ اب لڑکے نے کہا جی میرا نمبر ہے۔ اس سے یہ دعا کی کہ اللہ اگر آج رات وہ شب قدر والی رات ہے، مبارک رات ہے، تو یا اللہ مجھے ایمان والی موت دے اور جلدی دے، ایمان والی موت اور جلدی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تھوڑی سی تلاوت کی، عبادت کی، ادھر سے سحری کا ٹائم ہوا، سحری ہم نے کھائی، پھر صبح کی اذان ہو گئی، دوسرے لڑکے بھی آ گئے۔ جب میں نے کہا کہ نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، صبح کی نماز پڑھائی، تو اس لڑکی نے جو میرے ساتھ تھا جس نے دعا کی تھی کہ حضرت جی میرے یہ دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے ایمان والی موت دے اور جلدی دے، تو
اس لڑکی نے کہا جی آپ گواہ رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور دڑام کے ساتھ جا کر صف میں گر گئے۔ نماز کے فوراً بعد جب ہم نے اس کو جا کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ جا کر فوت ہو چکا تھا۔ تو کہا کہ وہ مجھ سے عقل مند تھے کہ اس نے ایمان کی دعا کی، مقصد کی دعا کی، ایمان لے کر گیا، ہم سب کو ایمان پر جو اس نے گواہ بھی بنایا۔ کہا کہ اللہ نے میری دعا بھی قبول کر لی کہ میں ترک میں سب سے بڑا عالم بن گیا، اور جا کر میرا درس بہت بڑا تھا، مدرسے بہت بڑے تھے، طالب علم میرے پاس زیادہ تھے، بہت چھیل پیل تھی، لیکن کاش میں ایمان کی دعا کرتا۔ علم مقصد نہیں، مقصد تو ایمان ہے۔ وہ مجھ سے بانسری بجانے والا جیت گیا، میں ہار گیا، کاش میں علم کے ساتھ ایمان کی دعا کرتا۔ اس نے مقصد کی دعا کی اور وہ کامیاب ہو کر دنیا سے گیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شب جا کر کیا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، تو رمضان شریف میں شب قدر نصیب ہوتی ہے اگر انسان کے دل میں تڑپ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جا کر رمضان شریف میں جا کر کیا ہے اعتکاف نصیب ہوتا ہے، جو سنت کے موقع ہے کہ آخری عشرے میں بندہ الگ تلگ رہ کر اپنے گھر بار سے، دوستوں سے اللہ کے گھر پر جا کر چوکٹ پر جا کر سر لگائے تو انشاءاللہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جا کر کیا ہے کہ بعض جگہ یہ تصور ہے کہ جب دو خطبے اکٹھے ہو جاتے ہیں رمضان شریف میں، مثلا جمعے کے دن جمعے کا خطبہ بھی ہو جائے اور عید کا خطبہ، تو جا کر کے حکومت پر یہ چیز باری ہوتی، حکومت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اصل یہ تھا کہ جا کر حکمرانوں پر یہ چیز باری تھی کہ حکمران لوگ اس زمانے میں جمعہ بھی پڑھاتے تھے، عید بھی پڑھاتے تھے، تو وہ کہتے اللہ ایسا کرے کہ عید کے دن جمعہ نہ ہو، کہ ہم عید کی تیاری کریں گے، پھر جا کر لوگ ملنے ملانے آئیں گے، ملاقات مبارکباد کے لیے، پھر کھانے ہوں گے، پھر فوراً جا کر اس کے بعد جمعے کی تیاری ہوگی۔ تو حکمران لوگ اس سے جا کر جان بچاتے تھے، حکمرانوں پر یہ چیز باری تھی۔ یار لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں حکومت پر باری ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور آخر میں یاد کر لوں کہ اللہ پاک روزوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ادب کی کہ ہم لہویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہندوستان میں ایک عالم نے لکھا ہے کہ ایک ہندو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا رمضان شریف میں، تو بیٹے نے دن دہاڑے جا کر منہ میں کوئی مٹھائی ڈال دی، تو باپ نے اس کو جا کر تپڑ مارا۔ کہا کہ ابو جی کیوں مارا؟ کہا کہ روزہ نہیں ہے، رمضان نہیں ہے۔ کہا کہ ابو جی ہمارا تو نہیں۔ کہا کہ کسی کا تو ہے، مسلمانوں کا، تو اس کا احترام کر لو۔ تو کہا کہ اس بات سے اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت دی تھی، اس ہندو کو، کہ اللہ پاک کو وہ بات جا کر پسند آ گئی کہ اس نے مسلمانوں کے روزے کا احترام کیا، تو اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ پاک جا کر رمضان شریف کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم روزے رکھیں اور روزے کے حقوق ادا کریں، تراویح پڑھیں، جن کو روزہ رکھیں اور رات کو جا کر کیا ہے تراویح پڑھیں، عبادت میں گزار لیں۔ ملا علی قاری نے مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ رمضان شریف میں اللہ پاک کو جا کر کیا ہے راتیں بنسبت دنوں کے زیادہ پیاری ہے۔ رمضان کی راتیں ہم تو سو کر گزارتے ہیں، نیند میں گزارتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتیں اللہ کے ہاں دینوں سے بھی، رمضان کی دینوں سے زیادہ جا کر اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ تو اللہ پاک جا کر ہمیں رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی توفیق دے، آداب کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ یہ قرآن پاک کی نزول کا مہینہ ہے، اس سے ہمارے اکابرین صحابہ رمضان شریف میں بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، دوسرے خاص کر نوافل کم پڑھتے تھے اور جا کر کیا ہے تلاوت زیادہ کر۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جا کر کیا ہے کہ ایک فرض اللہ پاک 70 فرائض سے تبدیل فرماتے ہیں، اور ایک نفل اللہ پاک فرض سے تبدیل فرماتے ہیں۔ یہ مسلمان کی نیکیوں کا ایک سیزن ہے اور ایک موسم ہوتا ہے، لیکن بارہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ اس سے فائدے اٹھائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے، برکتیں دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ